انٹرویو لیا تو کہتا ہے کچھ لوگ مزارات کے انہدام کی بات کرتے ہیں، ایسی جگہوں سے تبرک لینا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسند احمد میں 14,617 نمبر حدیث آتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد، حدیث نمبر 14,617 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ خندق ہوا تو جبل صلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں فلم یزل بی امر مہم غلیظ الا توخیت تلک الساعة فدعوا فیہا فعارف الاجابہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اس جگہ جا کر دعا کرتا، ساتھ الفاظ بھی پڑھے ہیں، اس جگہ جا کر دعا کرتا۔ تو جگہ تبرک والی ہوئی نا، وہاں پر صحابی نے جا کر دعا کی نا۔ لیکن اللہ کی قسم یہ مسند احمد میرے پاس ہے، مسند احمد سمیت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر دعا کرتے، بلکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس گھڑی میں اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی۔ جابر کہتے ہیں میں اس گھڑی میں دعا کرتا، اس وقت دعا کرتا، جگہ کی بات نہیں ہے۔ حدیث کا غلط ترجمہ کرنا اور مذہبی رہنما کہلوانا اس سے بہتر ہے کہ تجھے تجارت کرنی چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے، دین کے نام پر جھوٹ بول کر لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہے۔ وَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، اور اس دین کے نام پر جو تو اپنے حلق سے نیچے اڑھیلتا ہے وہ تو حرام بھی کھا رہا ہے۔ دوسری بات کہتا ہے یہ بالکل بے غبار سند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال ہوں گے۔ ایک روایت میں عدد آتا ہے، ایک روایت میں عدد نہیں آتا۔ جس میں عدد نہیں آتا اس پہ ہے کہ میری امت میں دجال ہوں گے۔ دجل کہتے ہیں دھوکہ، دجال جو کسی شخص کو دھوکے میں لگا دے، اپنے پیچھے لگا دے، ان دجالوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اور جو بڑے دجال ہیں ان میں طاہر القادری شامل ہے، جو بڑے دجال ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ بدعات جو امت کے مختلف طبقات میں تھی، گروہوں میں تھی، مختلف علاقوں میں تھی، تو احمد رضا خان بریلوی صاحب جسے مجدد ملت طاہرہ کہا جاتا ہے، یہ جامع بدعات ہے تمام گروہوں کی اور تمام علاقوں کی بدعتوں کو جمع کر کے جس نے دین بریلویت بنایا ہے وہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ دوسری بات، یہود و نصارہ نے شریعت کے مقابلہ میں تصوف و طریقت ایجاد کی۔ تصوف و طریقت اسلام میں داخل ہوئی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب اس نے مذہب کا درجہ اختیار کیا تو وہ مذہب بریلوی مذہب بنا کہ جتنے بھی صوفیاء کے عقائد ہیں یہ سب عقائد علم غیب کا، حاضر و ناظر کا، مختار کل کا، نور من نور اللہ کا، آپ نہ ہوتے کل کائنات نہ ہوتی، یہ سب صوفیوں کے عقیدے، صوفیوں کے۔ جب ہم کہتے ہیں دلائل پیش کرو، پھر صوفی لے کے آتے ہیں سبکی نے لکھا ہے، شورانی نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، علی اجمیری نے لکھا ہے، اور جب ہم ان کی کتابوں سے ان کے مذہب کے خلاف عبارات پیش کرتے ہیں یا ان کی گستاخیاں، ان کے کفر اور شرک پیش کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے مجذوب نے، وہ مجذوب کی نوندے نے پوچھو بھائی پاگل ادو یہاں بابے نو عقل مند منن واسطے تیار ہی نہیں۔ جب مذہب کی تائید کی باری آتی ہے اس وقت بابے، اور جب بابے جانے کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ سب مجاذیب تھے، یہ مجذوب تھے۔ ایک چوتھا حصہ کہتے ہیں یہ نجدی ہے، نجدی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہاں سے فتنے اٹھیں گے، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، یہ اس کے ماننے والے وہابی نجدی، اللہ کے پیغمبر نے فتنے سے امت کو خبردار کیا، لیکن کیا کہنے والے نے خوب کہا، چور مچائے شور، چور چور چور۔ ٹبا سمجھتے اپنی زبان میں ٹبا، پنجابی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹبا، زمین سے جو جگہ بلند ہو اس کو ٹبا کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو نجد کہتے ہیں، ماں کے پستان کو بھی نجد کہتے ہیں، کیونکہ جسم کا یہ حصہ دوسرے حصے سے نمایاں اور بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو آنکھیں بنائی، زبان بنائی، دو ہونٹ بنائے، اور پھر بچے کے لیے دو نجد بنائے۔ مطلق طور پر نجد کا اگر انکار کر دے تو ویسے ہی حرام زیادہ ٹھہرے گا جو اپنی ماں کے دودھ پینے کا انکار کرتے ہیں۔ رہی بات کہ وہ جو حدیث ہے کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، اس سے مراد کون؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سب کہے رحمت اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں؟ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ باندھا کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے مدینے کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، مشرق کی طرف۔ نقشہ موجود ہے، اردو بازار لاہور سے مل جاتا ہے دنیا کا نقشہ۔ مشرق سے مغرب کی طرف مدینے سے دو لائنیں نکالی، ایک کویت کے ایک حصے سے عراق سے گزرتی ہوئی انڈیا پاکستان میں داخل ہوتی ہے، اور مدینے کا مشرق عراق کوفہ وہ حصہ ہے جو کویت کے ساتھ لگتا ہے۔ آپ کہہ دیں گے مولوی صاحب یہ تو آپ کی ذاتی تحقیق ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے سمت متعین کر دی مشرق کی۔ مشرق کا سمت اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا، اور مدینے کا مشرق عراق کوفہ کے سوا کوئی نجد نہیں بنتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں الموجم ابن المقری کی، الموجم ابن المقری حدیث کی کتاب ہے اور نادر کتب میں شامل ہے۔ اس حدیث کی کتاب کا صفحہ نمبر 24، صفحہ نمبر 24، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایسا ایٹم بم ہے پوری بریلویت نابود ہو جائے گی، یہ جو حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کے لیے دعا کرے، نام میں نے خود چھوڑ دیا ہے، کس علاقے کے لیے؟ پوری حدیث رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ مدینے میں برکت دے، اے اللہ مدینے کے اوزان میں برکت دے، مدینے کے ناپنے والے پیمانوں میں برکت دے، یمن میں برکت دے، شام میں برکت دے۔ اللہ کے پیغمبر کو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی عراق کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر پھر خاموش ہو، اللہ کے پیغمبر پھر خاموش۔ یہ عراق کا لفظ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں یہ صفحہ نمبر 24، اور 24 کیرٹ کے سونے کی طرح صفحہ بھی 24 اور سند کا معیار بھی 24 کیرٹ کے سونے کی طرح۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے اللہ مدینے میں برکت دے، شام میں برکت دے، یمن میں برکت دے۔ اس نے کہا عراق میں۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر کہا اے اللہ مدینے میں برکت دے، شام میں برکت دے، یمن میں برکت دے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا عراق میں۔ اللہ کے پیغمبر نے عراق کے متعلق فرمایا وہاں سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ حضرات الزام دوسروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تبھی تو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈنگوری پھیرو نا۔
اور محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تمیمی ہے. وہ تمیمی کہ جس قبیلے کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے کہا دجال کے فتنے کا ظہور ہوگا اور جو قبیلہ اس سے لڑے گا وہ قبیلہ کون سا ہوگا؟ اور بولو کون ہوگا؟ بنو تمیم کا قبیلہ.